ہر بات کہنے میں کسی سے ڈرتا تھا۔ موجودہ خانقاہی تمام خانقاہوں میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا طاہر ملت تھا ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، طاہر ملت کیوں طاہر ملت؟ آپ غور سے سنیے گا اور توجہ ہماری طرف رکھیں گے تو مجھ جیسے کم پڑھے لکھے کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی پوری؟ طاہر ملت ہونا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جب ستھرے میاں کی نظافت ملتی ہے تب طاہر بنتا ہے۔ جب سید العارفین سید شاہ لدھا کی گرامی کا عرفان حاصل ہوتا ہے تب طاہر ملت بنتا ہے۔ جب سید مربی کی تربیت ملتی ہے تب طاہر بنتا ہے۔ جب میر طیب کی فقاہت اور علم حدیث دانی کے جوہر ہوتے ہیں تب طاہر ملت بنتا ہے۔ جب میر عبدالجلیل کا سوز دروح ہوتا ہے تب طاہر ملت بنتا ہے۔ جب میر عبدالواحد کی گرامی کے تجدیدی کارنامے ہوتے ہیں تب طاہر ملت بنتا ہے۔ جب مرتضی حسین حبیبی قاضی الیمن کے قوت فیصلہ ہوتی ہے تب طاہر ملت بنتا ہے۔ جب محدث طفیل بالگرامی کی حدیث دانی ہوتی ہے تب طاہر ملت ہوتا ہے۔ جب سید شعراوی شفے سالاری کے جوہر ہوتے ہیں تب طاہر ملت بنتا ہے۔ جب ابوالفراح خاصی کا جذبہ ہجرت ہوتا ہے تب طاہر ملت بنتا ہے۔ جب جذبہ شہید کی جرأت ہوتی ہے تب طاہر ملت بنتا ہے۔ جب زین العابدین کا صبر ہوتا ہے تب طاہر ملت بنتا ہے۔ جب حسین شہید کربلا کا جذبہ شہادت ہوتا ہے طاہر ملت بنتا ہے۔ جب فاطمہ کی دادر تطہیر کا پروردہ ہوتا ہے تب طاہر ملت ہے۔ جب نبی رحمت کی رحمتوں کا امین بنتا ہے تب طاہر ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حضور طاہر ملت، خاندان حضور طاہر ملت، پیغام مخدوم میر عبدالواحد بالگرامی۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب نیچے ہوئی ہے، نیچے ہوئی ہے نہ بڑی بات نہیں، لیکن جو ان نے بتائے نا یہ کوئی معمولی لوگ نہیں، یہ اپنے آپ میں علم و فضل و کمال و عرفان و حقیقت و شریعت و طریقت و ماہیت اور اللہ رب العزت کے نائب مطلق سرور کونین کی شریعت کے تاجدار ہیں۔ بڑے بڑے تاجداران وقت جن کی چوکھٹ پر جبھی سائی کرتے ہیں یہ وہ شخص جاتا ہے۔ اور میں ابھی اور اب کرتا ہوں طاہر ملت ایسے نہیں، یہ تو ایک رخ آپ نے دیکھا تھا، اب میں آپ کو دوسرا رخ دکھاتا ہوں۔ طاہر ملت ہونا آسان نہیں ہے اور میں اللہ کی قسم کہتا ہوں اپنی اس عمر میں بہت اکابر کو دنیا سے جاتے دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم کسی کے اتنے 40ویں نہیں دیکھے۔ انبار لگے اور جو حضرت کر کے آئے ہیں وہ تیسرا ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں آج یہ تیسرا ہے، اور جو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں وہ سماج۔ اب آپ سنیے، آپ کو سنت مل گئی حضور کا احترام ہے۔ آپ
طاہرہ ملت پڑھنا آسان تھوڑی ہے. جب حضرت مقام ساز شفیع کی ولایت کی جھلکیاں ہوتی ہیں تب طاہر ملت بنتا ہے. جب طٰہٰ بیلگرامی کے وہ کرامت کا اظہار اور اس کے جوہر ہوتے ہیں تب طاہر ملت بنتا ہے. جب شیخ سعد خیرآبادی کا فن ہوتا ہے تب طاہر ملت بنتا ہے. جب شاہ مینا لکھنوی کے عرفان کی منزلیں طے کر لیتا ہے تب طاہر ملت بنتا ہے. اور جب حضرت مخدوم سارا کے جلوے ہوتے ہیں تب طاہر ملت بنتا ہے. مخدوم جہانیہ جہاں تجربات جب ہوتے ہیں تب طاہر ملت بنتا ہے. چاہے معین الدین اجمیری کی صبر و اتقان و عدل و استقلال کے جب جوہر ہوتے ہیں تب طاہر ملت. طاہر ملت ایسے تھوڑی. اور حضرت میں کہتا ہوں ہم ان کو طاہر کہتے ہیں طاہر کہتے ہیں طاہر کہتے ہیں. یہ طاہر ہونا بہت کمال کی بات ہے. اور ہم اور آپ طاہر کہیں یار تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے. اچھا ایک چیز اور بتا دوں, حضور نے بہت علم میں اضافہ فرمایا. اس بات کو یہ رکھیے میں ایک چیز اور کہہ دوں نہیں ذہن سے نکل جائے گا. حضور نے فرمایا کہ حضور طاہر ملت کے والد ماجد اپنے نام کے ساتھ ابو طاہر سید آل رسول آل محمد سترے میاں. میرے پیشوا خطیب حضرت علامہ حنیف القادری صاحب نے فرمایا یہ دنیا ہے. ابو طاہر یقیناً تو میں بیٹھے سوچتا رہا حضرت جب حضرت تشریف فرما رہے تھے اور آپ نے موبائل پر جی شجرہ لگا تھا تو میں نے سوچا کہ اللہ حضور ستھرے میاں جیسا ولی کام. مولانا شریف کے سرکار احسن العلماء کا نام آپ نے سنا ہوگا. 7 ملکوں کی قطبیت ان کے حوالے تھی. مگر عبید بھائی برکاتی کانپوری جن کو سرکار احسن العلماء اپنا 5واں بیٹا کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جب میرے مرشد سرکار احسن العلماء بیلگرام کا نام آتا اور ہم لوگ کبھی ذکر کرتے کہ بیلگرام گئے تھے تو وہ محبتوں کے ساتھ کہتے قطب بیلگرام میرے ماموں ستھرے میاں. آپ ذرا دیکھیں ان لوگوں کے آپ نے دامن پکڑے ہیں, یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں. اور آپ اپنے آپ میں ٹھگا ہوا محسوس نہ کریں. یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں, اتنی عظیم ہیں, اتنی عظیم ہیں کہ میں عرض کروں گا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضرت دکھا رہے تھے کہ حضرت نے اپنے نام کے ساتھ ابو طاہر لکھا. یہ کنیت عجب میں اور خصوصاً ہندوستان میں یہ متروک ہو چکی ہے, چھوڑ دیا ہے لوگوں نے. اب سیدھا سیدھا نام لیتے کنیت کوئی نہیں لکھتا. لیکن عرب میں کنیت لکھی جاتی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ عرب والے اپنے نام کے ساتھ کنیت لکھتے کیوں تھے. تو یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے کہ عرب والے اپنے نام کے ساتھ کنیت اس لیے لکھتے تھے کہ وہ کنیت ان کی عظمتوں پر دلالت کرتی. اگر یہ بات نہیں تھی تو امام حسن کا مرتبہ کوئی کم تھا کیا؟ مولائے کائنات ابو الحسن کہلاتے تھے مگر ابو تراب کو زیادہ خاصیت دیتے تھے اور اسی کو پسند کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ان کی عظمت زیادہ تھی. اس لیے کہ ابو الحسن تو دنیا کا عام آدمی یا ان کے زمانے کے صحابہ کہتے تھے, ابو تراب مصطفیٰ نے کہا تھا. تو سرکار قطب بیلگرام ستھرے میاں نے ان کی اور اولادیں تھی, ان کے نام کے ساتھ اپنی کنیت کا استعمال نہیں کیا. وہ چاہتے تو ابو عارف بھی تھے.
اور اپنے دوسرے بیٹوں کے نام کے ساتھ اپنی کنیت کا استعمال کرتے، مگر نہیں، انہوں نے جس کنیت کا استعمال کیا وہ تمہارے مرشد کی ذات ہے، اسی لیے ابو طاہر سید آل محمد سترے میاں نے آیا، اس لیے ہی وہ قطبِ دلگرام کی نگاہیں ولایت دے رہے تھی کہ میرا یہ بیٹا کپور نہیں سپوت ہے، یہ میری نام پر بٹا نہیں، میری عظمتوں کو بڑھانے والا۔ توجہ ہے آپ پوری توجہ ہے نا؟ طاہر طاہر، ہمیں صرف طاہر ہونا کمال نہیں، وہ طاہر ہی نہیں مطہر بھی تھے۔ اب اس جملے کی نزاکتیں اہل علم جانتے ہیں۔ حضور طاہر ثلاثی مجرد کا اسم فاعل ہے، پاک ہونا، پاک ہونے والا اسم فاعل، توجہ ہے نا؟ مگر پاک ہونا یہ کمال نہیں ہے، توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ حضور طاہر ملت کو ایسے پاک تھے کہ نہ جانے کتنے ناپاک ان کے قدموں میں آئے تو وہ بھی پاک ہو گئے۔ نہ جانے کتنے آئے وہ بھی پاک ہو گئے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یار، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا ترجمہ ہے؟ سنا ہوگا۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے، مگر یہ چاہنا کا لفظ استعمال کرنا بھی تقریب فہم کے لیے ہے، ہماری تعبیرات ہیں، ورنہ اللہ کے لیے لفظ چاہت کا استعمال کرنا میں مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہماری اور آپ کا جواب، اللہ تو یہی چاہتا کہ اہل بیت رسالت تمہیں ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کر دے۔ سمجھ میں آنا؟ مگر یہ جملہ کہاں تک کہ پورا ہوا؟ بس یہیں تک پورا ہو گیا۔ اللہ کا یہ منشا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ اللہ تو یہی چاہتا کہ اہل بیت کو تمہیں پاک کر دے، اور اللہ جسے پاک کرنا چاہے بھلا اسے کون ناپاک کر سکتا ہے؟ اللہ تو یہی کر کے پورا ہو گیا۔ نثار بھائی، وہ یطہرکم تمہیں پاک کر دے، مگر قرآن نے آگے یہ کیوں بڑھایا وتطہیرا؟ یہ اس میں یہ مفعول مطلق کا اضافہ کیوں کیا قرآن نے؟ بتانا یہی تھا کہ اے میرے نبی کے امتیوں، میرے محبوب کے نواسوں کو، اہل بیت رسالت کو، رسول اللہ کی آل کو صرف طاہر نہ سمجھنا، ان کے قدموں میں آؤ گے تو تم بھی طاہر ہو جاؤ، ناپاک آؤ گے قدموں میں لپٹ جاؤ گے، پاک ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حضور طاہر ملت، شہزاد جان حضور طاہر ملت، حضور صاحب سجادہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے۔ اور دیکھو یار، آدمی کے اندر دو طرح کی خوبی ہوتی ہے۔ آپ بول تو نہیں ہو رہے یار، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، خوب سن رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ، یہ فیضان صاحب سجادہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ حضور سہیل ملت کل اور کل سے پہلے یہ حضور طاہر ملت کے شہزادے نائب سجادہ نشین عظمتیں اس وقت بھی ان کی شرافت کرتا،
اور آج بھی وہ دعا کرو قیامت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ شکر. لیکن کل کے سہیل ملت اور تھے، اب کے سہیل ملت اور ہیں. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا. جن کا جانشین اور جن کے سجادہ نشین بنے وہ کتنے عظیم کہ میر طیب الگرامی کا علم ان کے پاس، میر عبدالواحد الگرامی جنہیں دیکھ کے رسول اللہ مسکرا رہے، میر طیب جنہیں ان کے بزرگوں نے یہی سید شاہ لدھا الگرامی، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. علامہ آزاد الگرامی کی زبان میں میر احمد کی، میر محمد کی میں قدرے عشق و عرفان کی ساری شراب سید لدھا الگرامی پی گئے، دوسروں کی حصے میں ترک ڈالے. میں وہاں پہ آ رہا ہوں. توجہ ہے. اور جب میں قدرے سے سب کچھ چلا گیا تو اب بچا اب میں وہاں نہیں جاؤں گا، چھوٹے پہ کوئی اور کتاب کروں گا. اب توجہ ہے نا، سن رہے ہیں نا تاریخ کے حوالے. حضرت میر عبدالواحد الگرامی کی شان تجدیدیت، بریلی کی حضرت اپنی سروں اور اسی بریلی کے تاجدار نے کیا کہا؟ اللہ اللہ عز و شان و احترام الگرام، عبد واحد کے سبب جنت میں نام الگرام. یہ اعلیٰ حضرت نے کہا، کسی ایرے کی زبان نہیں ہے، یہ اس مجدد کی زبان ہے جو پانی کی قسمیں بیان کرتا ہے. تو 114 قسمیں صرف پانی کی بیان کرتا ہے. اس نے پانی کو اتنا چھاٹا پاتا ہو، پھٹکا ہو پانی کو. جی حضرت. تو اب ذرا بتاؤ اس نے جب یہ کہا ہوگا عبد واحد کے سبب جنت میں نام الگرام، تو کتنا چھانا ہوگا. اور پھر مجبور ہو کے کہا ہوگا عبد واحد کے سبب جنت میں نام الگرام. وہ میر عبدالواحد الگرام قاضی یمن علامہ مرتضی حسین حبیبی صاحب تاج العروج، جن کے فیصلے پورے یمن کے قاضی تھے. محدث طفیل الگرامی جن کے علم حدیث کا غلغلہ تھا، شہرت کا ڈنکا بج رہا تھا. حضرت سیدنا عمر جن کی قضات کا سکہ اس زمانے میں چل رہا تھا. حضرت میر محمد صاحب دعوتی صغرا جنہیں سلطان شمس الدین التمش میں فتح الگرام الگرام کو فتح کرنے کے لیے روحانی اور جسمانی اور ظاہری اور باطنی تمام قوتیں دے کر الگرام کی دھرتی پر بھیجا تھا. اور پھر آگے بڑھو، حضرت ابو الفراغ راستی ہیں، اور آگے بڑھو حضرت زید شہید ہیں، اور آگے بڑھو امام زین العابدین ہیں، اور آگے بڑھو حسین شہید کربلا ہیں، اور آگے بڑھو سیدنا فاطمہ ہیں، اور آگے بڑھو مولا کائنات ہیں، اور آگے بڑھو محمد رسول اللہ ہے. ان ساری صفات کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو طاہر ملت کرتے ہیں. وہ جب اتنی امانتیں بظاہر دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان امانتوں کا امین سہیل ملت کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، شہزادہ حضور طاہر ملت، سرکار سہیل ملت. اور ان امانتوں، فضیلتوں، عفتوں، عظمتوں، برکتوں، فقاہتوں، ان ساری امانتوں کا تاج سہیل ملت کے سر پہ رکھوایا تو کس کے ہاتھ؟ کس کے ہاتھ؟ اتنی ساری امامہ جو دیکھا تھا نا، ہماری آنکھیں تو بس کپڑے سے آگے نہ بڑھ سکتے. اگر چشمے بینا ہوتے تو وہ فیض و برکات کے بہتے ہوئے دھارے دیکھتے جو اس وقت حضور سہیل ملت کو شرابور کر رہے ہیں.
وہ امانتیں رکھوائی بھی کس سے؟ موجودہ وقت میں جس کے ولی اور مجذوب ہونے میں کوئی کلام نہیں، جس کی امانتیں جس کے سینے اور دستوں میں معلوم ہے سیدنا برکت اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں حضرت آزاد کی گرامی نے کہا یہ ایسے شہباز ہیں جن کا آشیانہ عرش الہی، ان کے شہزادے سیدنا آل محمد مہرانی، جو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ عبادت و ریاضت میں امام زین العابدین کا پرتو، صلاۃ معقوس وہی کنویں میں الٹا لٹک کے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، اور اتنی عبادت کی ہے کہ تلوے میں ایک پاؤ تیل آ جاتا تھا، سر میں اتنا بھاری ہو گیا تھا عبادت کی وجہ سے کہ ایک پاؤ تیل آ جاتا تھا۔ وہ آل محمد کی امانتیں، ان کا فیضان، ان کا عرفان وہ منتقل ہوا سیدنا حمزہ عینی میں، توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے، اور انہی حمزہ عینی کو مسعودی کے کاشف اسرار و واقف صاحب اسرار التنظیر میر اسماعیل مسعودی کا فیضان انہی حمزہ عینی کو ملا، توجہ ہے توجہ ہے، جن کی کتاب کاشف الاسرار بہت مشہور ہے، مہرارہ مطہرہ کے حمزہ عینی کا تمام فیضان شمس مہرارہ آل احمد اچھے مہراروی کو ملا، ان کا فیضان ستھرے میاں کو ملا، ان کا فیضان آل حسین سچے میاں کو ملا، ان کا فیضان خاتم الاکابر آل رسول احمدی پیر و مرشد سرکار اعلیٰ حضرت کو ملا، ان کا فیضان سید شاہ ظہور حسن کو ملا، ان کا فیضان نور العارفین سرکار نور ابو الحسین احمد نوری جو استاد ہیں اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں سرکار مفتی اعظم کے، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو میری غزل تشکر کشیدہ نورنا، یہ وہ سرکار نور ہے جن کی نسبت پر وقت کے مجدد نے ناچ کیا، وقت کے مفتی آدم اعلیٰ نے ناچ کیا، اور جو کہا فقط نسبت کا ہوں جیسے حقیقی نوری ہو جاؤ، مجھے دیکھے پکار اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، اس نوری میاں کی امانتوں کے امین انہوں نے امانتیں سپرد کی، میر صادق کو انہوں نے امانتیں سپرد کی، ابو القاسم اسماعیل حسن شاہ جی میاں کو انہوں نے امانتیں تسلیم کی اور سپرد کی، حضور تاج العلماء کو انہوں نے امانتیں سپرد کی، سرکار احسن العلماء کو انہوں نے امانتوں کو امین بنایا، حضور نجیب میاں کو ساری امانتیں اکٹھا کر کر مہرارہ کے شہزادے نے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا حمیم تھا، اٹھایا اور سہیل میں یہ وہ ہے انہیں معمولی سمجھتے ہیں آپ، پہلے کچھ اور تھے، اب اتنی امانتوں کے امیر گویا کہ حضور طاہر ملت ہے، اور یہ دیکھو اسی لیے تو میں نے کہا بہت اشارے میں آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ حضرت سعید میاں صاحب اللہ بہت ہی استعداد شخصیت ہے اور تاریخ پر انہیں بڑا غرور ہے، اگر میں کوئی غلطی کروں ان کی خاندان کی باتیں وہ زیادہ جان جائیں، میری اصلاح فرما دی جائے، مگر مجھے اپنے حافظے پر انہی کی جوتیاں سیدھی کر کے بڑا اعتماد۔ اب یہ بیٹھے حضور صاحب یار ان کا موجود ہونا اور سجادہ نشین ہونا یہ بھی طاہر ملت کی کرامت ہے۔ اب آپ کو ایک واقعہ سنائیں، واقعہ میں تو نہیں بہت نہیں ہو رہے، بس یہ واقعہ کہہ دوں اور اپنی جگہ لے لوں کہ حضور کے کچھ کلمات خیر ہمیں ضرور سننا ہے، آپ سنیں یا نہ سنیں۔
اس لیے کہ زبان سے اب جب ادا ہوگا تو یہاں سے لے کر مدینے تک انوار کی ایک لڑی ہوگی. یہ جو برکات کا ایک دریا ہوگا. توجہ ہے نا. ایک بزرگ تھے بہت بڑے بڑے تھے. ان کے شہزادے کچھ پڑھتے لکھتے نہیں. تو حضرت نے اپنی وصیت میں لکھا اس کو بس واقعہ نقل روایت کا روایت ہی سمجھیے گا, بس یہی تک رکھیے گا. اس سے مطلب کسی اور کی کوئی وہ نہیں ہے. بس اس سے میں جو اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ آپ اخذ کریے. ان کے شہزادے پڑھتے لکھتے نہیں تھے. حضرت بہت ناراض ہوتے. تو انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے انتقال کے بعد میرے خلفاء میں جو اس گدی کا اہل ہو اسے میرا سب زیادہ بنایا ہے. تو ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے مرشد کے منہ لگے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حضرت کی امانت ان کے صاحبزادے کے پاس رہے. توجہ ہے آپ کی؟ بہت سے سن رہے ہیں نا. جب حضرت نے وصیت کی تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حضور یہ کیا کر رہا ہے, ہمارے بھیا کیا کریں گے, لالا کیا کریں گے, آپ کے صاحبزادے کیا کریں گے. بڑا نہیں معرفت جاننے کے لیے شریعت جاننا ضروری ہے. اور یاد رکھو کوئی ہواؤں میں ہوئے دریا کی طغیانیوں پہ چلے وہ ولی نہیں. اگر شریعت کے تعلیم پہلے شریعت ہے پھر طریقت ہے. سرکاری نور فرماتے ہیں شریعت بال ہے طریقت مانگ ہے. جس طرح مانگ بغیر بال کے نہیں نکلتی اسی طرح طریقت بھی بغیر شریعت کے نہیں آتی. بڑا نہیں اچھا جاؤ بلا. یہ شہزادے آئے اور ڈرتے ہوئے بیٹھے. ان کے ابا نے کہا جاؤ کل مجھے سورہ روم یاد کر کے سنا دینا. یہ واقعہ میں نے بتاتے خود نہیں پڑھا. میرے استاد حضرت علامہ مسعود احمد برکاتی جو فلائفو فائد مدرس ہیں جامعہ اشرفیہ کے, انہوں نے مجھے بتایا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ تاریخی کے اساتیر میں کہتے ہیں کہ بزرگ نے بلایا اپنے بیٹے کو. چلو جاؤ سورہ روم پوری یاد کر کے سنا دینا. لوگوں نے منت سماجت کی ارے بھیا یاد کر لیا. انہوں نے سورہ روم یاد کر لیا. 2-3 دن کے بعد بزرگ کا انتقال آ گیا. اب صاحب تجوید و تفسیر کے بعد مسئلہ فساد سب زیادہ مسئلے کا کون ہوگا. کچھ مرید کہیں نہیں حضرت ہوں گے, ان کے بیٹے ہیں. کچھ لوگ وصیت دکھائیں کہ وصیت تو یہ ہے کہ جو اس کا اہل ہو وہ معاملہ قاضی تک پہنچا. توجہ ہے, معاملہ قاضی تک پہنچا. بیٹھے سارے لوگ, قاضی صاحب بیٹھے. کیا بات معاملہ سنا کہ سجادگی کا مسئلہ ہے. یہ کہتے ہیں یہ دعوے دار, یہ کہتے ہیں یہ دعوے دار, یہ کہتے ہیں یہ دعوے دار. قاضی صاحب بیٹھے رہ گئے. اچھا سب لوگ دعوے دار ہیں. کہا کہا اچھا تم دعوے دار ہو تو سورہ روم سناؤ. توجہ ہے یار. بیٹھے رہے. بہت بڑے مولانا تھے, یاد ہی نہیں بیٹھے تھے. کہا تم سناؤ روم, وہ بھی بیٹھے رہے. تم سناؤ, وہ بھی بیٹھے رہے. تم سناؤ, سب بیٹھے رہے سامنے. آخر میں باری آئی حضرت کے شہزادے کی. کہا تم سناؤ. کھڑے ہو گئے اور پوری سورہ روم سنا دیا انہوں نے. کہا جاؤ تم بھی اس منصب کے حقدار ہو. گویا کی ابا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ منظر پیش آئے گا اور وہاں سورہ روم کا تقاضا ہوگا. آج میں اپنے بیٹے کو یہی سکھا دیتا ہوں. تاجر ملت کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ میں باطنی علوم چاہے کتنے پڑھا دوں مگر آج کے زمانے کا تذکرہ ہوئی. جب تک ترجمائی عالم نہیں ہوگا اسے مکمل سجادہ نہ سجے گا. اس لیے میں سہیلیہ کو علم دائی حاصل کرنے کے لیے ایک دن درسگاہ بھیجوں گا. وہاں سے ظاہری سند ملے اور میری سجادہ پر مطمئن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.